صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تمام تعریف اللہ پاک کے لیے کہ جس نے ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، دین کی باتیں کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اس وقت کا ایک چھوٹا موضوع ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، خاص کر گاؤں میں سنا جاتا ہے کہ الو ایک منحوس پرندہ ہے۔ الو ایک منحوس پرندہ ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سے وضاحت کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ بعض لوگ تو الو کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جس مکان میں بولتا ہے وہ مکان اجاڑ ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، اس لیے وہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نہ الو منحوس ہے، نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ اجڑتی ہے۔ نہ الو منحوس ہے، نہ اس کے بولنے سے کوئی جگہ اجڑتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ جو بولتا ہے وہ خدا کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے اور پرندے صبح دیکھیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر پر اللہ انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن مسلمان نے صبح ذکر کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اس کو وہ رزق نہیں ملتا جو اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے وقت کا غلط استعمال کیا۔ راتوں میں ٹی وی پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی جھوٹی خبریں سننا، سیریل دیکھنا، لایعانی باتوں میں پڑھنا، بے مقصد اپنے وقت کو ضائع کرنا، فجر کی نماز کا چھوڑ دینا، اللہ کا ذکر نہ کرنا۔ اس لیے یہ جو ہے اللہ جو رزق دینا چاہتے ہیں اس رزق سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی رزق دیتے ہیں، مگر اللہ کا جب یہ ذکر کرے گا تو اللہ کی رضا والی رزق پائے گا۔ تو یہ جو پرندہ ہے الو، یہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جیسے اور پرندے فجر کی نماز میں اٹھیے تو دیکھیے مرغا بول رہا ہوتا ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو الو بولتا ہے تو وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے یاد کرنے سے کیا نحوست آتی؟ ذرا غور تو کریں۔ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے یاد کرنے سے منحوسیت پیدا ہوتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی باتوں پر غور کرنا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بار بار کہ دین کے علم کو سیکھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو اور اپنے بچوں کو دین سکھاؤ تاکہ برائی سے بچ سکو اور نیکی کے کام کر سکو۔ اور جو نیکی کے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برائی کرے گا اور برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اسے اس کا اجر دیں گے، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ دو فرشتے جو بیٹھے ہوئے کندھوں پر، یہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لینا، یا جو بھی اس بیان کو سن رہا ہو، پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے میں یہ بیان کر رہا ہوں
کہ یہ بیان مشرق سے مغرب تک پہنچے، شمال سے جنوب تک پہنچے، ہر انسان اس کو سنے اور ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کے کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ کبھی غافل نہیں ہونا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو غفلت میں پڑتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ مجرم بنتے ہیں اللہ کی نظر میں، اور وہ سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے موجود ہیں جو انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ داہنے والا فرشتہ انسان کے اچھے کاموں کو لکھ رہا ہے اور بایاں فرشتہ انسان کے برے اعمال کو لکھ رہا ہے، اور اللہ کے پاس یہ دفتر حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان میں سے یہ الو پرندہ جو ہے جب یہ بولتا ہے تو اپنے یہ رب کو یاد کرتا ہے، اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ منوس بول رہا ہے، منوس بولی بول رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں تنہائی ہو۔ الو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں تنہائی ہو اور اس کو اندیشہ نہ رہے، اس لیے وہ ویرانوں اور اجڑی ہوئی جگہوں میں جا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے ہر پرندے کی اپنی خاصیت رکھی ہے، تو ایسے یہ الو کی خاصیت ہے، یہ تنہائی میں رہتا ہے، اجڑی ہوئی جگہوں پر جا کر بیٹھتا ہے۔ اب سوچیں ذرا سے کہ یہ جو اجڑی ہوئی جگہ ہے یہ کس وجہ سے اجڑی؟ الو تو اجڑنے کے بعد آیا، یہ گھر اجڑا کیوں اجڑا؟ اس لیے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اجڑا۔ یہ جو مکان میرا ویران ہوا ہے یہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ویران ہو گیا ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ اور وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ نے ان قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا، وہ ویران ہو گئیں، وہ اجڑ گئیں، وہ مٹ گئیں۔ تو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، اور الو ایسے گھروں کی تلاش کرتا ہے تنہائی کی، اور وہاں جا کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تنہائی کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ الو کی بولی منحوس ہے۔ یہ جس گھر میں جاتا گھر اجڑ جاتا ہے۔ یہ الو کسی گھر نہیں جڑا، یہ تو اجڑنے کے بعد پہنچا، اجڑا میری وجہ سے کہ میں نے اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا، ہم نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر فخر کرتا ہے ان گھروں پر جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ جن گھروں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ گھر فخر کرتا ہے اس گھر پر۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ قرآن نہیں پڑھتے، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ پھر اس میں منحوس، جس کو ہم کہتے ہیں الو، وہ الو اس میں رہتا ہے۔ حالانکہ الو منحوس نہیں، منحوس کہنا گناہ ہے۔ وہ تو ایک پرندہ ہے جو تنہائی میں رہتا ہے، اجڑے ہوئے مکانوں میں جا کر رہتا ہے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کو وہی تو پسند ہے، اللہ کو وہی پسند ہے۔ تو اجاڑنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ہمارے گناہ سے مکان ویران ہوا، بستی ویران ہوئی، ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا، ہم نے مسجدوں کو آباد نہ کیا۔ جس بستی کے لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، اذانوں کو نہیں دیتے، نمازوں کو نہیں پڑھتے، نماز سے آباد نہیں کرتے، وہ مسجد بد دعا دیتی ہے، اللہ جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ان کو بھی ویران کر دے۔ اور چنانچہ پھر فساد ہوتا ہے اور مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، دنیا کی ساری مسجدیں اللہ کے ذکر سے کیسے آباد ہو جائیں، اس کی تمہیں فکر کرنا ہے، چونکہ تم آخری نبی کی امت میں ہو۔ یہ نبی قیامت تک آنے والے انسانوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا نبی ہے، اور اس کی امت میں ہو، اس لیے اس کی امت کے ہر فرد جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس دین کو، اس کلمے کو ہر کچے پکے مکانوں تک پہنچائے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، سارے انسانوں تک اللہ کے اس پیغام کو، اس کلمے کو پہنچائے، اور ہر مسجد کے آباد کرنے کی فکر کرے، ہر مدارس کے آباد کرنے کی فکر کرے، علماء کا احترام کرے، کیونکہ یہ نائب رسول ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں،
ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، تاکہ اللہ تمہیں بھی ایسی اولاد دے جو علماء بنے اور وقت کا محدث اور مفکر اسلام بنے اور دین کا داعی بنے۔ تو گھر تو ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا، ویران ہو گیا، بستی ویران ہو گئی۔ اب الو جو ہے وہ وہاں کر تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے لگا، اور ہم نے جہالت میں کیا کہا؟ الو منحوس پرندہ ہے، اس کو منحوس کہہ کے ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے اپنی نیکی کو ختم کر دیا جہالت کی وجہ سے۔ اس لیے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کسی بھی جانور کو منحوس نہیں کہیں گے۔ انجانے میں بہت سی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ معاف فرمائے، ان غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ تو گنہگار ہم ہوئے، الو منحوس نہیں ہوا۔ غرض یہ اعتقاد کہ بعض چیزوں میں نحوست ہے سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ آئندہ کسی کو منحوس مت کہنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان ساری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور باقی زندگی اپنی مرضی اور اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سارے بیانوں کو گزارش ہے کہ پورا سنیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے، عمل کریں گے، اور اس کو دوسروں کو شیئر کریں گے، اور کہہ دیں گے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ میرے بیانات ان تک پہنچتے رہیں، اللہ کا دین ان تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کے رمضان کے روزوں کو اور تمام عبادتوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جن کی لڑکیاں بالغ ہیں ان کے لیے اللہ شادی کا انتظام پیدا فرما دے، جن کے لیے جن کے لڑکے بچے جوان ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیک لڑکیاں عطا فرما دے، اور جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ